السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کچھ بہن بھائیوں کے کچھ سوالات آ رہے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے کہ قاری صاحب رمضان میں تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اور اس کے ساتھ بعض بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب جادو زیادہ شدت پکڑ جاتا ہے، شیاطین کی تکلیفات ہمیں زیادہ اذیت دیتی ہیں، رمضان سے پہلے طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، رمضان میں زیادہ طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چند سوالات ہیں، اس سے ریلیٹڈ اور بھی جو چیزیں ہیں میں انشاءاللہ ہر ایک کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا جواب بھی ملے اور سمجھ بھی آئے، اور علاج کیسے کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتلا دیتا ہوں۔ بھائی یاد رکھیے گا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے رمضان المبارک کے اندر بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب جنات کی بے شمار قسمیں ہیں، شیاطین جنات میں کمزور جنات بھی ہیں، طاقتور جنات بھی ہیں، بہت طاقتور آئمہ قسم کے جنات بھی ہیں، جیسے ابلیس ہے، اس کے کار خاص کارندے جو بہت ساتھ اس کے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور ہیں جن کے نیچے لاکھوں کروڑوں جنات کام کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں، بہت سرکش ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ طاقتیں، یہ جو بھی ان کو سرکشی ہے یہ بھی اللہ نے ہی دی ہے، اللہ کے اذن سے ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے جو بڑے بڑے آئمہ قسم کے جن ہیں جو بہت طاقتور ہیں، بہت پاورفل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتے ہیں، یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اب ایک بھائی یا بہن ہے، اس کے اوپر کسی نے جادو کیا، جادو ہو گیا آج سے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے، 6 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے، جب جادو اس کے اوپر کیا گیا، اب وہ جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے یہ بڑے بڑے جن خود نہیں حملہ کرتے، یہ پیچھے بیٹھ کے حکم دیتے ہیں چھوٹے جنات کو، وہ ان کے کام کرتے ہیں، ان سے یہ کام کرواتے ہیں، خود سامنے نہیں آتے، ان کو آگے کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا قرآن بہت پاورفل ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ یہ شاید جب کوئی بڑا جن بھی سامنے آتا ہے اور اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسے کسی مریض کے اندر، اب ہم اکثر مریضوں کے اوپر دم کرنے جاتے ہیں، کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم جا کے بھی پڑھائی شروع کرتے ہیں، الحمدللہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جسموں میں ایسے ایسے جنات، طاقتور قسم کے جنات ہوتے ہیں کہ ان کو 6 8 بندوں نے پکڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ 6 8 بندوں کو اٹھا کے مارتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنا پاورفل جن ان کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ 6 8 بندے، میں نے خود ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے کہ اتنے بندوں نے ان کو اگر پکڑا ہوتا ہے تو وہ ان کو ایک جھٹکے سے سب کو پیچھے پھینک دیتا ہے، ایسے ایسے پاورفل جنات ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کے جسم کے اندر، لیکن ان کے اوپر بھی جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بھاگ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان کسی کو مار نہیں سکتا، کسی جن کو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے جی جلا دیا، مار دیا، بوتل میں بند کر دیا، یہ بھی سب فراڈ ہوتا ہے۔ اللہ نے اللہ کے اذن سے مرنا ہے، اللہ کے اذن سے زندہ رہنا ہے، لیکن الحمدللہ یہ کنفرم بات ہے، یہ پیٹ شور ہے کہ یہ قرآن ظالموں کے لیے خسارہ ہے، چاہے جیسا بھی جن ہے آپ کے سامنے، یہ کھڑا نہیں ہوگا آپ کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ توکل اور ایمان کے ساتھ پڑھیں، اللہ فائدہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ بڑے بڑے سرکش جنات چھوٹے جنات سے کام لیتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور شدت، اب یہاں پہ بڑے جنات تو جکڑے گئے، اب چھوٹے جنات اپنا کام کر رہے ہیں، وہ نہیں ہٹے، وہ تو لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک جادو کا خادم جن ہے جس کو خادم السحر کہتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یا باندھا ہوا ہے، جسم کے اندر ہے یا باہر سے حملہ کرتا ہے، ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی جادوگر نے عملیات کیے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو باندھ دیتے ہیں، گرے لگاتے ہیں، کیل لگاتے ہیں، سوئیاں لگاتے ہیں، یہ ان کے بے شمار عملیات ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یا پھر بڑے بڑے آئمہ جنات کے ڈر سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں، ان سے ڈرتے ہوئے نہیں جاتے کہ ہمیں مار دیں گے ہم جائیں گے تو، اپنے بڑے بڑے سرداروں کا پاس کرتے ہیں، مرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن وہاں سے جاتے نہیں ہیں، تکلیف دیتے رہتے ہیں، خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں، تو اللہ کے اذن سے بعض اوقات یہ مر بھی جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اصل وجہ ہوتی ہے، بڑے جنات کو تو اللہ جکڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے سرکل، لیکن جو چھوٹے چیلے چانٹے ہیں یا اور چھوٹے جنات ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی شدت میں کیوں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی سوال سمجھنے والا ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ رحمت بھی بنایا، اللہ نے برکت بھی بنایا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا رحمت والے ماحول میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافیاں مانگے، میں ان کو جہنم سے آزاد کروں، دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں، رحمت والے موڈ میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ہر طرف سے فضل، رحم، برکات کا، حتیٰ کہ فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، ایسی راتیں بھی آتی ہیں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،
تو شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ماحول شیاطین کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں کوئی وظیفہ بھی نہیں کرتے، آپ ابھی بھی نمازوں میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، یا آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کے ارد گرد کا ماحول برکت والا ہے، رحمت والا ہے، اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اپنا، اللہ کا فضل چل رہا ہے، یہ مہینہ، یہ ماحول، یہ ایسا ہے کہ جس میں رحمتیں برکتیں کا نزول ہے۔ اب شیاطین ایسے انوائرمنٹ کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ جسم کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اذیت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں وہ ماحول نہیں ہوتا تو ان کو تکلیف کم ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل رحم ہوتا ہے، ارد گرد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ماحول بدلا ہوتا ہے تو۔ اور دوسری چیز، یہاں پہ شیاطین کو، بڑے بڑے شیاطین کی اسسٹنس نہیں ملتی، مدد نہیں ملتی، ان کا سر، ان کے سروں پہ ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی تھوڑی پڑھائی آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے، جب اگر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے جسم میں اذیت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اٹ مینز کہ آپ کو پڑھائی فائدہ دے رہی ہے، آپ کو فائدہ مل رہا ہے، اور اس لمحے کو کیش کریں، ضائع نہ کریں، ان کو ضائع نہ کریں، ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے عبادات کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، فرائض کی ادائیگی کر کے، صدقات و خیرات کر کے، اللہ سے دعاؤں کو طلب کر کے، مانگ کے، سجدوں میں رو کے اللہ سے اپنی شفا لے لیں، ان سے نجات پا لیں، کیونکہ جادو کا اثر بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، جادو ختم بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کی مرضی ہونی ہے تو جادو نے ختم ہونا ہے، چاہے غیر رمضان ہے یا رمضان ہے۔ آپ ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اس تکلیف کی شدت بڑھتی اسی وجہ سے ہے کہ ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، سازگار ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں شیاطین کو رہنا پسند نہیں ہے، ان کو تکلیف، ان کو اذیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس اذیت کو، تکلیف کو ختم کرنے کے لیے بھائی آپ اپنے اللہ کا قرب زیادہ، اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ سے زیادہ ڈرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو ان شیاطین سے نجات دے دے گا۔ تو یہ چند سوالات تھے جن کو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور پھر دوسری چیز، یہ شیاطین کے بے شمار مکاریاں ہوتی ہیں، وار ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں جن کو عام انسان نہیں سمجھتا، سستی بھی ڈالتے ہیں، یہ کاہلی بھی ڈالتے ہیں، عبادات سے دور کرتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں کہ تم پڑھو گے تو تکلیف ہوگی، اگر نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ صرف ان کا وار ہوتا ہے، کہ بہانہ ہوتا ہے، کہ ہیلہ ہوتا ہے۔ ہمت کیا کریں، توکل پیدا کر کے کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے جب آپ نے اللہ کی طرف آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو، میں بھاگ کے آتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی مدد بہت جلدی آتی ہے، بہت جلدی آتی ہے، ڈیلے نہیں اس میں ہوتا۔ تو اس کو، لمحے کو کیش کریں پلیز، ان لمحات کو، اس رمضان المبارک کے مبارک لمحات کو ضائع نہ کریں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات، اب یہاں پہ ایک دو چیزیں اور بھی میں بتلاتا چلوں، چھوٹے موٹے شیاطین، بعض اوقات ہمارا ہمزاد کریم جو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگایا ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے مرنے سے پہلے یہ نہیں مرے گا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ بھی ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس ڈالتا ہے، ہمیں الٹی سائڈ پہ لے کے جاتا ہے، شرک میں، بدعت میں، غلط کاموں میں ڈالے گا، تاکہ قرآن کا، پڑھائی کا ہمارے اوپر اثر نہ ہو۔ ان چیزوں کو بھی سمجھیں، اس کے یہ بہت سمجھدار ہے، بہت تیز ہے، بہت چلاک ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حملہ کرتا ہے، کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں، تو اس سے ہمیشہ باخبر رہو، ہر وقت باخبر رہو، اذکار کی پابندی کرو، صبح و شام کے، نماز کی پابندی کرو، قرآن کے ساتھ جڑے رہو۔ آیت الکرسی بہت پاورفل ہے، کثرت سے پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت پاورفل ہے، یہ کثرت سے پڑھا کریں، آپ کو حصار بھی ملے گا، طاقت بھی ملے گی، شیاطین ختم بھی ہوں گے، مریں گے بھی، جلیں گے بھی، جائیں گے بھی۔ فلک ناس پڑھیں، جادو کو ختم کرنے والی چیز ہے، ہر چیز سے بچاتی ہے، حسد سے، نظر بد سے۔ تو یہ چند اہم چیزیں ہیں ضروری، جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، اور ان کی چالوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ اس کی چالیں بڑی ہی کمزور ہیں، اور یہ خود بھی بڑا کمزور ہے۔ یہ بھی بات، توکل دماغ، ہمیں اللہ نے طاقتیں زیادہ دی، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ان کے سرکش جنات سے بھی ہم طاقتور ہیں الحمدللہ، ہمیں زیادہ اللہ نے طاقت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے اوپر توکل پیدا کریں، ایمان اپنا بنائیں، یقین بنائیں، اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو پکارا کریں، اپنے ہر مسئلے میں اللہ کو پکارا کریں، اللہ کے ساتھ جڑا کریں، ہر معاملہ انشاءاللہ کے ساتھ کہیں الحمدللہ کو، ہر بات میں اللہ کو لے کے آئیں، ہر بات میں اپنے کام میں اللہ کو لے کے آئیں۔ پھر دیکھیں شیطان کبھی بھی کسی جگہ سے بھی طاقت نہیں لے پائے گا، مر جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے کام کیا کریں، بسم اللہ پڑھ کے کپڑے چینج کریں، بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، الحمدللہ کہیں کھانے کے بعد۔ جب ہر کام میں آپ کے اللہ کا نام ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، کہاں سے شیطان کو طاقت ملے گی، کہاں سے آپ کے اوپر اٹیک کر سکے گا؟ مر جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، جو چند گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوا کریں، ہمت کیا کریں،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں بہت سی طاقتوں سے نوازا ہے، تو ان کے اوپر توکل کر کے، یقین کر کے اللہ کے ساتھ جڑیں۔